بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم موضوع پہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت ہی زبردست چیز دی ہے رمضان المبارک میں۔ ایک ایسا تحفہ ہے جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی عظیم رات، اتنا عظیم تحفہ کہ اگر مسلمان سنجیدگی سے غور کر لیں تو کوئی مسلمان اس رات کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ رات شب قدر کی روایت ہے۔ صحیح احادیث میں اس قدر فضیلتیں موجود ہیں شب قدر کے بارے میں، اور اتنی تفصیلات موجود ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ایک پل غنیمت جاننا چاہیے اور اس رات کو عبادت میں، اذکار میں استعمال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا ہے۔ جب سے مدینہ تشریف لے گئے اور اس وقت سے لے کے جب انتقال ہوا، کبھی آپ نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ یہ اس عشرے کی خاص بات ہے۔ اسی عشرے میں وہ اہم اور مبارک رات ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے مبارک رات کہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ، یہ رات لیلۃ، ایسی رات ہزار رات سے بہتر کسی انسان کو، کسی مسلمان کو ایک شب مل جائے۔ ذرا سوچئے، ہزار راتیں، کتنے سال اس کی زندگی کا بڑا حصہ، پوری زندگی عبادت میں گزر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اخیر عشرے کے لیے اہل خانہ کو، ازواج مطہرات کو خاص طور پہ جگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو جگاتے اور خود کمر کس لیتے، عبادت کے لیے یکسو ہو جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قام ایمانا واحتسابا، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے راتوں کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، من قام، راتوں کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کے لیے کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبی وما تأخر، جو کچھ پہلے گناہ ہو چکا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دوسرے عشرے کو ختم کر کے تیسرے عشرے میں آتے تو آپ احیا اللیل، راتوں کو جاگتے، وایقظ اہلہ وجد وشد المیزر، اور اہل خانہ کو جگاتے اور کمر کس لیتے۔ اسی طرح ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور صحابہ سے کہا کہ قد حضرکم ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ۔ ایک ایسی رات آنے والی ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہے، اور جو بھی کوئی مسلمان اس رات محروم رہ گیا، وہ خیر سے، خیر کے بڑے حصے سے محروم رہ گیا۔ ولا یحرم خیرھا الا محروم، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کوئی محروم ہی اس سے محروم رہ سکتا ہے۔ تو انتہائی اہم رات، اس رات کے بارے میں پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بتائی ہے کہ یہ رات کون سی ہے جس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ علماء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ رات کون سی ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ رات پورے سال گردش میں رہتی ہے، لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور رمضان میں اخیر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں وہ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور اس میں بھی زیادہ رجحان 27 کے بارے میں ہے۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 کی صبح صحابہ سے خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو دیکھا ہے، یا مجھے بتایا گیا شب قدر کے بارے میں، لیکن میرے ذہن سے اس کو بھلا دیا گیا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، لہٰذا تم لوگ یہ آخری 10 راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت اور یہ ہے اس کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم رات مسلمانوں کو دی ہے۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ 40 سے زیادہ اقوال ہیں کہ یہ کب ہے، کیا ہے، لیکن جو رجحان علماء کا ہے وہ رجحان یہی ہے کہ اخیر عشرے کی طاق راتیں، بہت زیادہ راتیں نہیں ہیں، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ مسلمانوں یہ چند راتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک رات جو شب قدر کی ہو کسی کو مل جائے تو اس کے لیے کیا کہنا۔ تو ان راتوں کو غنیمت جاننا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رات ان سے کسی طرح چھوٹنے نہ پائے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس اخیر عشرے کو شاپنگ میں گزارتے ہیں، عید کی تیاری میں گزارتے ہیں، یا تراویح میں قرآن ختم ہونے کے بعد اب وہ خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں، اور پھر سیر تفریح، اور نوجوانوں کا بڑا طبقہ ہے جو چوراہوں پہ ہوٹلوں میں شب بیداری کرتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی عادت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ فرمایا کہ ان راتوں میں تہجد کی کثرت ہونی چاہیے، نوافل کی کثرت ہونی چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے، اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ مسجد کو چھوڑ کے عبادتوں سے دور ہو کے ہمارے نوجوان ہوٹلوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، اور سحری تک جو آبادی ہوتی ہے، جو ہجوم ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کس قدر جوش و خروش کے ساتھ گویا یہی عبادت ہے۔ یہ اہم رات اور اس کی اتنی فضیلتیں، اب اس رات کو پہچانیں گے کیسے؟ کیا اس کی کچھ علامتیں بھی ہیں؟ تو اس کی کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں، احادیث میں اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، علماء کرام نے اس کو بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی علامت جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ رات بہت پرسکون ہوگی، ساکن ہوگی۔ حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر لیلۃ سمحہ طلقہ لا حار ولا بارد، نہ اس میں بہت زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، ایک معتدل موسم ہوگا۔ یہ ہے اس رات کی نشانی۔ اس رات کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس رات میں سکون ہوگا، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے جب نازل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا، دلوں میں ایک خوشی ہوگی، دلوں میں ایک احساسات، ایک جذبات ہوں گے۔ یہ ہے اس رات کی نشانی۔ نشانی کسی کو ملے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اہل اللہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور عام مسلمان بھی جن کا دل لغزشوں سے، آلائشوں سے خالی ہو، وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ خواب میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ رات آئی ہے۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری یہ ہے، مسلمانوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک یہ تو پورا مہینہ مقدس ہے، عبادت کا مہینہ ہے، لیکن خاص طور پہ آخری عشرہ اور اخیر عشرے کی طاق راتیں، ان راتوں کو کسی بھی طرح ضائع نہ کریں۔ احادیث میں اس کا بھی ذکر ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، تسبیحات اور استغفار اور اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جس کو کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک اور بات اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس رات کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ عام طور پہ شب برات کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ یہ تحریر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گویا طے فرماتے ہیں، فیصلہ فرماتے ہیں کہ کس کی زندگی رہے گی اور کس کی موت آنی ہے، کس کو کیا رزق ملنا ہے۔ لیکن یہ رائے بہت مضبوط نہیں ہے، یہ رائے اصلاً ہے شب قدر کے بارے میں۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔
کہ جس میں تمام معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ خود قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس آیت کے حوالے سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اسی رات کو انسانوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کس کو کیا رزق ملنا ہے، کس کو زندگی ملنی ہے، کس کی زندگی ختم ہونی ہے، یہ تمام چیزیں اس رات کو لکھی جاتی ہیں۔ علماء کرام نے اس پہ لکھا ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے کئی مراحل ہیں۔ ایک تو پیدائش کہ جب انسان کا آغاز ہوتا ہے اسی وقت یہ چیز طے ہو جاتی ہے کہ اس کی تقدیر کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کئی مرحلے ہیں جہاں پہ اس تقدیر کے حوالے سے چیزیں طے ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ شب قدر کی رات فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ اس رات کو، یہ رات ہماری عبادت میں گزرے، دعاؤں میں گزرے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ خاص طور پہ جو اخیر وقت سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ فرشتے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جو مانگ لے، ہے کوئی لینے والا جس کو عطا کیا جائے۔ تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کہ یہ وقت بھی جو اہم ترین وقت ہے ہم اس کو ضائع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو اس کی بات کی فکر کرنی چاہیے کہ طاق راتوں کو ہم کسی بھی طرح ضائع نہ کریں، لہو و لعب سے بہت ہی زیادہ بچیں، گھومنے سے، تیر و تفریح سے بچیں۔ خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس رات کو اہم سمجھیں۔ اگر کسی کو ایک رات بھی مل گئی تو اس کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس رات کو عبادتوں میں گزاریں، تفریح کے بجائے، سیر سپاٹے کے بجائے، گھومنے کے بجائے اس رات کو استعمال کر لیں۔ اس سے اچھی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ لیلۃ مبارکہ، اور یہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی رات سے بہتر۔ تو ایسی رات اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جن کو بھی نصیب ہو تو وہ تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، ملک کے لیے، ملت کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔